ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، گزشتہ درس قرآن کی محفل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم ہونہار لائق صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کی شخصیت اور کردار پر میں نے کچھ معروضات پیش کی تھی. آج انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، زندگی، بچپن، لڑکپن پر میں کچھ معروضات اپنے دوستوں کے سامنے پیش کروں. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. گزشتہ درس قرآن کی محفل میں میرا بہت سا عنوان کچھ ادھورا رہ گیا تھا. وقت کے اختصار کی وجہ سے میں وہ باتیں مکمل نہیں کر سکا جو مجھے مکمل کرنی چاہیے تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی، بے مثال صحابی ہیں، ان کی زندگی کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو آج پڑھا لکھا طبقہ بھی ان سے واقف نہیں ہے. اگر صحیح معنوں میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو ہم پڑھ لیں تو ہمیں عسکری میدان میں ہٹلر کا نام لینے کی ضرورت نہیں رہے گی. ہمیں نیپولین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. ہمیں سائنس کے میدان میں بھی
یہود اور عیسائیوں کے بڑوں کا تذکرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ دراصل ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھا نہیں، اور میں نے پچھلے درس میں ایک بات بڑی اہمیت کے ساتھ عرض کی تھی کہ اگر صرف اس ایک جملے پر غور کر لیا جائے کہ جو میرے پاک نبی کی نبوت والی زبان سے نکلا، تو ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے حضرت عمر کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، پاک پیغمبر فرماتے ہیں، وہ نبی کہ جن کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ اپنی مرضی سے نہیں نکلتا، اللہ کی منظوری اور اجازت کے بعد نکلتا ہے۔ وہ میرے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو فاروق اعظم اس لائق تھے کہ وہ مجھ محمد کے بعد نبی بن کے آتے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر اور کیا تعریف ہونی چاہیے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں میرے پاک پیغمبر فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک نبی میں جو اوصاف ہونے چاہیے وہ تمام اوصاف جناب عمر میں موجود ہیں، وہ بیس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صفات میں، اوصاف میں، کمالات میں ایک نبی کو جہاں رکھا ہوتا ہے وہ تمام صفات ان میں موجود ہیں، لیکن اللہ نے نبوت اس لیے نہیں دی کہ مجھ محمد پر نبوت کا اختتام ہو گیا، ختم نبوت کا تاج مجھے پہنا دیا گیا۔ اگر یہ نبوت کا سلسلہ باقی رہتا تو جناب فاروق اعظم نبی بن کر آتے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے کیسی مبارک بنائی، اس میں پتہ نہیں کتنے اوصاف رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا اگر کسی نے محدث دیکھنا ہو تو وہ فاروق اعظم ہے۔ ہماری لغت میں ایک لفظ بولا جاتا ہے محدث، جس کا معنی ہوتا ہے حدیث بیان کرنے والا، یہ اور چیز ہے، اور ایک ہوتا ہے دال کے زبر کے ساتھ، وہ اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ان چیزوں کا خیالات، ان چیزوں کے خیالات پہلے آ جائیں جن خیالات پر اللہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالی اپنی قوم، اپنی مخلوق پر لاگو اور لازم کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کے تصورات اس بندے کے ذہن میں پہلے آ جائیں۔ اور تقریباً 17 جگہیں ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر درخواست پیش کی کہ میرے پیارے پیغمبر، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کام یوں ہونا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عمر میں اپنی زبان اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتا، اللہ کے حکم کے بغیر ایک جملہ بھی میں نہیں نکال سکتا۔ آپ مشورہ دے رہے ہیں، بڑا اچھا مشورہ ہے، لیکن میں محمد اسے آرڈر تب بناؤں گا جب اللہ کی طرف سے اس کا حکم آئے گا۔ 17 جگہیں ایسی ہیں کہ میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست پیش کی، ایک چاہت پیش کی، اور عمر کی چاہت کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر میرے محمد پہ نازل کر دیا۔ یہ ایک یا دو چیزیں نہیں، درجنوں چیزیں ایسی بنتی ہیں جن میں ایک اہم ترین معاملہ حج کے موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی، مقام ابراہیم کے قریب میرا دل کرتا ہے کہ میں 2 رکعت نفل جب طواف سے فارغ ہوں تو 2 رکعت نفل میں اس جگہ ادا کروں، مقام ابراہیم کے قریب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا دل کرتا ہے تو آپ ادا کریں، لیکن میں حکم تب دوں گا جب اللہ فرمائیں گے۔ یہ بات ہوئی اور میرے اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل کر دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے پیارے پیغمبر مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ یہ میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یعنی ایک التجا تھی، درخواست تھی، جسے اللہ نے قرآن بنا دیا۔
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن تڑپتے ہوئے دربار رسول میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر، عمر کی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ آپ کی گھر والیاں ہماری مائیں اور مسلمانوں کی بیٹیاں مائیں بہنیں بازار میں بے پردہ پھریں، بازار میں غیر لوگ ہوتے ہیں، بازار میں منافق ہوتے ہیں جو ہر آنے جانے والی عورت پہ جملہ بھی کس سکتے ہیں، جملے مار سکتے ہیں۔ میرا نہیں دل کرتا کہ کوئی عورت اس طریقے سے گزرے، منافقین کو پتہ لگے کہ یہ کس کی بیوی ہے، یہ کس کی بہن ہے، یہ کس کی اہلیہ ہے، اور وہ اس پر کوئی جملہ کسے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان عورتوں پر پابندی لگائیں کہ وہ بغیر کسی بڑی چادر اوڑھے اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر وہ کسی ضرورت سے جانا چاہتی ہیں تو وہ اس طریقے سے جائیں کہ کوئی غیر بندہ انہیں پہچان نہ سکے۔ یہ حضرت عمر کے دل کا درد تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر آپ کی بات عقل کو لگنے والی ہے، لیکن میں محمد آرڈر تب دوں گا جب اللہ کی طرف سے آرڈر آئے گا۔ یہ بات ہوئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہوا، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے پیغمبر، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے میرے نبی اپنی بیگمات سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیجئے، اور مسلمانوں کی تمام عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے گھر سے جب نکلیں تو باہر قدم بعد میں رکھیں، اپنے اوپر بڑی چادر پہلے ڈالیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ عمل، اس عمل کے کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ پہچان میں نہیں آ سکیں گی اور ان کی عزت محفوظ رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر بنا کر، آئین کا حصہ، دستور اور منشور کا حصہ بنا کر قرآن مقدس میں اللہ نے روانہ فرمایا۔ ایک اور موقع آتا ہے، جنگ ہوتی ہے، غزوہ بدر مشہور جنگ، جہاں ایک طرف 313 میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے۔ جنگ ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی، 313 کامیاب ہوئے، 1000 ناکام ہوئے، یہ نہتے کامیاب ہوئے، وہ مسلح ناکام ہوئے، یہ بے سر و سامان کامیاب ہوئے، اور وہ ہر قسم کی آسائش لے کر آنے والے ناکام ہوئے۔ اللہ نے بتا دیا کہ فتح ایمان کی طاقت مانتی ہے، دنیا کی چکا چوند کو فتح نہیں ملتی۔ اور اب تو ویسے بھی ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آ جانا چاہیے، مزید ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کچھ دوست میرے ساتھ بھی کچھ کلوز دوست ہوتے ہیں، وہ بڑے بے دھڑک انداز میں بڑے دھڑلے سے سوالات کر دیتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، فتح، نصرت سب کچھ کو مانتے ہیں، لیکن 20 سال انتظار کروایا گیا، کتنے دکھ اٹھائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدد نازل ہوتی تھی تو ایک ہی لمحے میں، ایک ہی دن میں فیصلہ ہو جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یقیناً کچھ کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ کی مدد اتنی لیٹ آئی، کچھ قصور شاید کوتاہیاں تھیں کچھ، یہ 20 سال کا لمبا عرصہ لگا، پھر جا کر اللہ کی مدد آئی۔ میں اپنے دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں نے اس سے بھی کہا ہے کہ جس وقت ان نہتوں کے ہاتھوں میں یہ ملک آیا تھا تو ان کے اندر بھی، بیچاروں کے اندر بھی کچھ نہیں تھا اور ملک میں بھی کچھ نہیں تھا، یہ ملک کھوکھلا تھا۔ یہ اگر ترقی کے راستے پر چلتے، آج ہمارے اعداد و شمار کے جادوگروں کے مطابق یورپ اور مغرب کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوتے تو یہ شاید 100 سال میں بھی وہاں نہ پہنچتے جہاں اللہ نے 20 سالوں میں پہنچا دیا۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی، کون بنواتا؟ ایئرپورٹس ٹوٹے ہوئے تھے، کون بنواتا؟ شہر میں پلیں، شہر کا پورا نظام، سڑکوں کا جال، بجلی کا سسٹم، وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ روس کی پوری جنگ نے افغانستان کے تمام معاملات کو تباہ کر کے رکھ دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ریچھ اور ایک ہاتھی ادھر بھیجا. اس نے اپنے فائدے کے لیے سڑکیں بنائیں، پلیں بنائیں، اس نے محنت کی. ادھر ہمارے ایک ہمسائے نے بھی وہاں بڑی سرمایہ کاری کی، اور جو اب چیخ بھی بہت رہا ہے، اس نے بھی بڑی سرمایہ کاری کی. اس کا مقصد یہ تھا کہ جب بابا جان چلے جائیں گے تو پھر ہماری بلے بلے ہو جائے گی. لیکن اسے شاید سمجھ نہیں آئی تھی کہ جو بابا جان کو بھی تھکا سکتے ہیں وہ بیٹوں کو بھی تھکا دیں گے. اب وہ باویلا اور چیخ و پکار بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اب اللہ تبارک و تعالی 20 سالوں میں کیا فوائد دیے؟ ایک تو ان نہتوں کو پہاڑوں غاروں سے نکال کر اللہ نے دوبارہ صدارتی محلات میں بٹھا دیا. سبحان اللہ. کئی ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، قرآن کریم کی آیات میں بھی اشارہ پڑھا تھا کہ میرے یوسف 7 سال قید میں رہے، پھر تخت مصر پہ بیٹھے. اللہ نے وہ نقشہ بھی دکھا دیا. پاکستان کی 6-7 سال کی جیلیں کاٹنے والا اب وہاں کے تخت پہ بیٹھا ہے. اللہ تبارک و تعالی حکمرانی دی ہے. اللہ تبارک و تعالی بڑے بے نیاز ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. جس سے چاہے کرسی چھین لے، جس کو چاہے کرسی دے دے. اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ گدا کو بادشاہ کر دے، بادشاہوں کو گدا کر دے. اس مولا کی مرضی کو جب چاہے جو کر دے، جس کے ساتھ کر دے، اس کا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا. تو 20 سالوں میں تعمیراتی نظام مکمل ہوا، سڑکوں کی تعمیر مکمل ہوئی، وہاں کا ماحول بہتر ہوا، ترقی کی طرف وہ آگے بڑھے. اور جو کرنسی اتنی ڈی ویلیو تھی کہ اس کا نام سن کر بھی بندے نام چڑھا لیتے، اب وہاں دنیا کی سپر پاور کی کرنسی کی ریل پہ چہل پہل ہے. اور اس کرنسی کی آمد کی وجہ سے ان کی ٹوٹی گری ہوئی کرنسی کو بھی کچھ نہ کچھ سہارا مل گیا. یہ میرا چونکہ موضوع نہیں ہے، میں صرف اشارات میں 2-4 باتیں اپنے دوستوں کے سامنے کہہ گیا ہوں. تو پروردگار عالم انشاءاللہ العزیز آگے بھی انہیں باہمی اتفاق نصیب فرمائیں اور اسے صحیح معنوں میں ریاست مدینہ. سبحان اللہ. ریاست مدینہ کا پہلا قدم ہم لوگوں نے اٹھایا ہے. جب مدینہ کے باسی، مدینہ کے فوجی، مدینہ کے سپاہی، مدینہ کے جرنیل کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے. اور مکہ میں کون لوگ تھے؟ دشمنیاں کرنے والے، 13 سال مارنے والے، دھکے دینے والے، پتھروں پہ لٹانے والے، گرم ریت پہ لٹانے والے، گلیوں میں گھسیٹنے والے. مکہ کا پورا شہر ان لوگوں سے بھرا ہوا تھا. مگر میرے نبی نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ. کچھ صحابہ کرام نے غصے میں کہا تھا 13 سال کا بدلہ ہم چکائیں گے، انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا، ہماری بیوی بچے ہم سے چھینے، ہمارے رقبے چھینے، ہماری جائیدادیں چھین لیں. آج ہم انہیں بتائیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے ہم انہیں دیں گے. مگر میرے آقا علیہ السلام کے کان مبارک میں جب یہ آواز پڑی، آپ نے فرمایا یہ تمہارے جذبات ہیں، وہ اپنے طریقے سے ہیں. میں محمد اعلان کرتا ہوں الیوم یوم الملحمہ نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ ہے. یہ جنگ کا دن نہیں، آج رحم کا دن ہے. میں محمد اپنے تمام صحابہ کرام پر کیے گئے ظلم و ستم کو اور وہ ظلم ڈھانے والے ظالموں کو میں محمد معاف کر رہا ہوں. ریاست مدینہ کا پہلا نقشہ، پہلا قدم ان لوگوں نے اٹھا دیا. امید ہے کہ آئندہ بھی وہ اسی راستے پر گامزن رہیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے اقوام عالم کو تہذیب اور تمدن نصیب فرمایا. دنیا کی قومیں اپنی پھڑکیں مارتی تھیں، اپنی بڑائیاں جتاتی تھیں، لیکن انہیں اپنی حکومت کامیاب کرنے کے طریقے کا کوئی پتہ نہیں. آپ کیسر و کسریٰ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کے دور حکومت کیسے تھے، ان کے دور حکومت میں نظام سلطنت کیسا تھا، عدلیہ کا سسٹم کیسا ہے، ان کے دور حکومت میں لوگوں کی خدمت کس طرح ہوتی ہے.
ظالم اور مظلوم کا معاملہ کیسے طے ہوتا ہے، زمینوں کا معاملات، کاروبار کے معاملات، تجارت کے معاملات، معیشت کے معاملات، وہ کیسے ہیں؟ آپ تاریخ کو کھولیں، آپ کو پتہ چلے گا جانوروں جیسی زندگی ہے، ڈنگروں والا نظام سلطنت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کرسی پر پاؤں رکھتے ہیں، حضرت عمر نے ایسا نظام چلایا کہ آج تک کسی نہ کسی شکل میں حضرت عمر کی بنیادوں پر عمارتیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ میں نے پچھلے محفل میں بھی عرض کیا تھا، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاروق ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے 2 حصے ہیں، ایک حصے میں حضرت عمر کی نجی زندگی، انفرادی زندگی، اور دوسرے حصے میں حضرت عمر کی سیاسی زندگی، عسکری زندگی۔ بڑے پیارے انداز میں انہوں نے بیان فرمائی، اگر میرے دوست میرے جوان پڑھ لیں گے انہیں سمجھ آئے گی کہ حضرت عمر نے کیا کیا۔ سب سے پہلا کام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج بنائی، اس سے پہلے فوج نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب کہیں جنگ پہ جانا ہوتا میرے نبی اعلان فرما دیتے، گھروں سے نوجوان نکل پڑتے، ضروری کہ وہ نوجوان پہلے فوج میں بھرتی ہوا ہو، نہیں، وہ چاہے وہ جو ہے نا وہ منڈی میں کام کرتا ہے، سبزی بیچتا ہے، وہ چاہے زمین کا کام کرتا ہے، باغوں کو پانی لگاتا ہے، دکانداری کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، جب میرے نبی کا جہاد کا اعلان ہوتا تو وہ سارے اپنے سارے کام چھوڑ کر مسجد نبوی میں آ جاتے اور یہی میرے محمد کی فوج بن جاتی۔ اس میں بوڑھے آ جاتے، اس میں جوان آ جاتے، اس میں بچے آ جاتے، ایڑیاں اٹھا کر اپنا قد بڑا جتا کر میرے نبی سے اجازت لینے کی خواہش رکھتے کہ ہمارا نام بھی مجاہدین میں آ جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، اس میں بھی سسٹم یہی تھا، جب بھی جہاد کی باری آتی حضرت ابوبکر اعلان فرما دیتے، میاں فلاں جگہ ہم جہاد میں جانا چاہتے، جو جہاد میں شامل ہونا چاہے وہ آ جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ جہاد ایک اہم ترین کام ہے، لیکن جب ہم اس کام کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں تو پیچھے سارا نظام تھم جاتا ہے، کاروبار رک جاتا ہے، زمینوں کا نظام رک جاتا ہے، زمینوں کو پانی لگانے والا کوئی نہیں، باغات کو پانی لگانے والا کوئی نہیں، مدینہ کی مارکیٹ میں دکان کھولنے والا کوئی نہیں، کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب جہاد پہ گئے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی اور مسئلہ بن گیا ہے تو فلاں بندہ وہ بھی جہاد پہ گیا ہوا ہے، تو پیچھے پورا نظام رک جاتا ہے۔ تو کیا میں ایسی کوئی ترتیب نہ بناؤں کہ کچھ لوگ مقرر کر لیے جائیں کہ وہ جہاد کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، بیت المال کی طرف سے ان کو وظیفہ دیا جائے اور ان کو دن کو رات کو جب بھی بلایا جائے ان کو تیاری کرنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فوج بنائی، اور میں بجا طور پر کہہ سکتا ہوں کہ فوج کا اس وقت بھی ہمارے ہاں جو اسلامی افواج جتنی بھی ہیں، ان افواج کا سب سے پہلا آئی جی سیدنا فاروق اعظم ہے، ان کا سب سے پہلا آئی جی۔ اسی طرح محکمہ پولیس، اس کی ابتدا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ مقصد یہ تھا کہ علاقے میں، شہروں میں، دیہاتوں میں جو جرائم ہوتے ہیں ان جرائم کی روک تھام کی جائے۔ فوج چونکہ دفاع کے لیے ہے، باہر جنگوں کے لیے ہے، اور یہ پولیس کا محکمہ یہ اندر کے معاملات نپٹانے کے لیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود بھی گشت فرماتے اور ان کی ڈیوٹی لگاتے کہ تم نے بھی شام کو، مغرب، عشاء، رات کی ابتدائی پہر پورے علاقے میں گشت کرنا ہے، کہیں کوئی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، دادرسی کرنی ہے، کوئی فریاد کرنے والا ہو اسے میرے دربار میں آنے کی ضرورت نہ پڑے، تو اس کا کام اس کے گھر جا کے کریں۔ آج بھی آپ کسی بھی تھانے میں چلے جائیں، اس تھانے میں آپ کو عصر کی نماز کے بعد سے موبائل باہر نکلتی ہوئی محسوس ہوگی، اس میں 2-4 سپاہی بیٹھے، وہ رونڈ مارنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ گشت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ ان کو ذرا روک کر پوچھیں کہ یہ گشت کرنا آپ کو کس نے سکھایا ہے، یہ سبق آپ کو کس نے دیا ہے؟ تو محکمہ پولیس کا بھی پہلا آئی جی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے خود بھی گشت کیا اور اپنے محکمے کی ڈیوٹی لگائی کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ کام اب تم نے بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، بصرہ ایک بہت بڑا شہر ہے، کوفہ ایک بہت بڑا شہر ہے جو اب اس وقت عراق میں ہے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پارٹیشن نہیں ہوئی تھی کہ یہ سعودیہ ہے اور یہ عراق ہے، اس وقت عراق بھی سعودیہ میں شامل تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم نامہ جاری فرمایا کہ فوج الگ علاقوں میں رہے۔ آج بھی آپ جانتے ہیں جہاں بھی کینٹ ایریا ہوتے ہیں وہ عام آبادی سے تھوڑا سا ہٹ کر ہوتا ہے، سول آبادی میں گتھم گتھا ہو کر فوج نہیں رہتی، وہ الگ ایریے میں رہتی ہے۔ یہ تاثر کس نے دیا، یہ نظام کس نے دیا؟ سیدنا فاروق اعظم نے دیا۔ تاریخ پڑھ کر میں آپ کو ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ شہر بسایا، اور وہ کس کے ہاتھوں بسایا؟ فوج کو کہا کہ تم نے ادھر پڑاؤ ڈال دیں، یہ تمہاری چھاؤنی ہے۔ بصرہ شہر یہ بھی تمہاری چھاؤنی ہے، تم نے ادھر رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دو شہر بسائے۔ آہستہ آہستہ جب ان شہروں میں سول آبادی آنا شروع ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب یہاں سے جو فوجی آبادی ہے وہ کسی اور طرف منتقل ہو جائے اور یہ سول آبادی کے حوالے کر دیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آپ کا جو سسٹم ہوتا تھا وہ انفرادی تھا، مطلب میں کوئی خط بھیجنا چاہتا ہوں کسی دوسرے شہر میں تو میں کسی بندے سے کہتا کہ جی آپ 100 درہم لے لیں اور یہ میرا خط 2 دنوں میں آپ فلاں جگہ پہنچائیں۔ اب وہ اکیلا بندہ نجی طور پر ایک بندے کا پیغام لے کر جاتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایک بندہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا کہ دوسرے بندے کو آنے جانے کا کرایہ دے، اس کو ایکسٹرا بھی کچھ پیسے دے کہ جی آپ میرا یہ خط وہاں تک پہنچائیں۔ تو حکومت یہ ذمہ داری اٹھائے گی کہ ایک شہر سے دوسری شہر تک ڈاک حکومت کے بندے لے جائیں گے اور تم مقررہ جگہ پر اپنی ڈاک ڈالو گے، رکھ دو گے، وہاں سے وہ بندے ڈاک ادھر لے جائیں گے اور وہاں جس جس کا ایڈریس ہوگا وہ ڈاک اس کو پہنچا دی جائے گی۔ تو محکمہ ڈاک کا سسٹم سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم نے شروع کیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے کچھ نشیبی علاقے تھے جہاں بارش آتی تو پانی وادی کی صورت میں بہتا تھا اور جب پانی آتا تھا تو راستے بند ہو جاتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پلوں کا سسٹم، یہ پل کا سسٹم بھی سیدنا فاروق اعظم نے سب سے پہلے اپنی زندگی میں بنوایا۔ اس سے پہلے نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں، یعنی میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، میرے پاک پیغمبر نے 10 سال حکومت فرمائی تو دینداری پہ توجہ دی۔ کس پہ توجہ؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال حکومت کی تو انسانوں پر محنت کی، انسان بن جائے، ابوبکر صدیق اکبر بن جائے، عمر فاروق اعظم بن جائے، عثمان ذی النورین بن جائے، میرا پیر علی حیدر کرار بن جائے، حسنین کریم جنت کے شہزادے بن جائے۔ میرے پیارے نبی نے انسانوں پر محنت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ انسانوں پر محنت ہوئی، اب ذرا جہانوں پہ محنت ہوئی، اب ماحولیات پہ محنت ہوئی، اب پلیں تعمیر ہو رہی ہیں تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک گھڑ سوار روانہ ہوتا ہے، وہ بیچارہ نیچے وادی کے اترے، اگر پانی ہے تو وہ اب ٹھہرا ہے، کوئی اور راستہ تلاش کرے گا۔ ان ضروریات کے پیش نظر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پلوں کا سسٹم بنایا تاکہ کہیں وادیوں میں اگر کوئی گہری جگہ ہے تو اس کے اوپر پل بنایا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ نہروں کا سسٹم ایجاد فرمایا۔ بہت بڑی حکمرانی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت لمبی حکمرانی عطا فرمایا۔ 22 لاکھ مربع میل، ہمارا پاکستان تو اس سے بہت چھوٹا ہے، اتنا بڑا ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ انہوں نے نہری نظام بنایا تاکہ جو زمینیں بنجر ہیں پانی کی کم یابی کی وجہ سے، پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے ان زمینوں سے ہمیں فصل نہیں مل سکتی، تو ہم پانی کا بندوبست کریں تاکہ زراعت کا پیشہ ترقی کرے اور ہمارے زرعِ مبادلہ بڑھے، ہم یہ چیزیں فروخت کریں، ہمارے پاس پیسے کی ریل ویل بڑھے، مسلمانوں کی غربت کم ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جیل کا سسٹم نہیں تھا۔ اگر کسی بندے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھنا ہوتا، پکڑنا ہوتا، تاریخ کہتی ہے
ایک دو مرتبہ ایسے معاملات پیش آئے کہ ایک بندے کو پکڑا گیا، صحابہ کرام نے گرفتار کیا. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا میاں کس کو لے کر آئے؟ انہوں نے کہا جی باہر کوئی بندہ مشکوک کیفیت میں، یوں لگتا تھا کہ شاید کوئی جاسوسی کرنے کے انداز میں آیا ہوا ہے. ہم نے اس کو پکڑا ہے. وہ پکڑے جانے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو وہ بندہ ہے جس نے کئی صحابہ کرام کو شہید کیا ہے، اور وہ انتہائی مطلوب تھا میرے نبی کو. اب وہ پکڑا ہوا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے اپنے پاس کوئی صحابی اسے اپنے گھر میں رکھے یا اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. اب وہ وہاں باندھ دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے. آپ نے فرمایا میاں تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا نہیں. تم یہ گواہی دیتے ہو میں محمد اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے ایک صحابی سے فرمایا اس کے کھانے کا بندوبست کرو، صبح کا کھانا، دوپہر کا، شام کا، اپنے سے بہتر اس کو کھانا ہو. دوسرا دن آیا، آپ نے پھر پوچھا، اس کا پھر وہی جواب، میں آپ کو نبی نہیں مانتا، اللہ کو خدا بھی نہیں مانتا. تیسرا دن آیا، تب بھی یہی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس کی میزبانی کی، اور چوتھے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی؟ اس نے کہا نہیں پہنچی. میرے یاروں میں سے کسی سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی؟ اس نے کہا نہیں پہنچی. آپ نے اپنے یاروں سے کہا میاں اسے چھوڑ دے، اسے روانہ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حیران و پریشان ہیں، آقا ہم نے کتنی مشکل سے اسے پکڑا ہے، اور اب پکڑے جانے کے بعد پتا چلا کہ یہ اتنا مطلوب ہے ہمیں، اس نے فلاں مواقع پر ہمیں اس قدر خطرناک دھوکے دیے جس کی وجہ سے ہمیں خون اٹھانا پڑا، ہمیں لاشیں اٹھانا پڑے. اب یہ ہمارے ہتھے چڑھا ہے، تو اب ہمیں کم از کم اس کو بدلا تو چکھانا چاہیے کہ تکلیفیں کیسے دی جاتی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس کو روانہ کروں. اب اسے روانہ کیا گیا. وہ چلا گیا، اپنے علاقے میں پہنچا، اور اپنے علاقے کے کئی 100 نوجوانوں کو تیار کر کے دوبارہ محمد کریم کے دربار میں پہنچا. سبحان اللہ. اور کہنے لگا میں سردار ہوں، میں سردار تھا، سردار ہوں، میرا ذہن بھی وہی ہے. مجھے اس وقت اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں بندہ ہوا ہوں، پکڑا ہوا ہوں، اس وقت میں کلمہ پڑھوں. ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا کہے کہ اب چونکہ بندہ ہوا ہے اس لیے اب اس کو کلمہ یاد آ رہا ہے، تو میں نے اس وقت کلیئر کہا کہ میں نہیں مانتا. آپ کے اخلاق کا بھی اظہار ہو گیا، اور میں بھی اپنے علاقے میں واپس گیا کہ اب اگر میں کلمہ پڑھوں گا تو اپنی مرضی سے پڑھوں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور حکومت میں جیل کا تصور نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جیل کا تصور نہیں تھا. اگر کوئی قیدی ہوتا کسی صحابی کے گھر میں باندھ دیا جاتا، گرفتار کر دیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہونہار صحابی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے قدم اٹھایا اور فرمایا کہ مکہ میں جیل، مدینہ منورہ میں جیل، تاکہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جسے ہم قید رکھنا چاہتے ہیں تو بجائے کسی کے گھر کو مصروف رکھنے کے ہم جیل خانہ الگ بنائیں گے، اس کا نظام الگ ہوگا. اسی طرح میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیت المال کا مال کسی صحابی کے پاس امانت ہوتا ہے. اونٹ ہے کسی کے پاس امانت، کوئی سونا چاندی ہے کسی کے پاس امانت. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ بیت المال ایک ریمیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں پتہ نہیں کیا بات ڈالی، انہوں نے پورا شعبہ بنا، پورا محکمہ بنا لیا. حکومت کے تمام اموال ادھر قتل کیے جائیں گے، اور پھر جب جب ضرورت پڑے گی حکومت کے بیت المال سے ہم اٹھا کر یہ دولت خرچ کریں گے. حضرت فاروق اعظم نے باقاعدہ اس کو ایک قانونی شکل دی، ایک دستور کے اندر اسے لے آئے، ایک منشور بنا دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمرانی، جہاں بانی اور اس میدان میں انہیں سپہ سالار کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزا خیر عطا فرمائے. میں اپنے دوستوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ حیران ہیں کہ کیا کیا نظام قائم کیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقات کا مال بیت المال میں جمع کیا جائے. لوگ کوشش دیتے ہیں بیت المال میں جمع کیا جائے، زکات دیتے ہیں بیت المال میں جمع کیا جائے، جانوروں کی زکاتیں دی جاتی ہیں تو بیت المال میں جمع کی جائے. اب مدینہ منورہ میں جتنے فوجی ہیں، جتنے پولیس اہلکار ہیں، یا جتنے نبی کے دور کے صحابہ کرام ہیں، ان سب کو بیت المال کی طرف سے وظیفہ دیا جائے گا.
ضروری نہیں کہ وہ ہمارے خادم ہوں، وہ ہمارے نوکر ہوں، ان کی جاب وہ مستقل کوئی کام ہو، نہیں، جو بھی ادھر رہتے ہیں اس کو بیت المال کی طرف سے وظیفہ دیا جائے کہ وہ اپنے گھر کا نظام چلائے، اپنے گھر کا اخراجات پورے کریں۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ دودھ پیتا بچہ جب دودھ چھوڑ دے گا اس کے بعد سے اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری ہو جائے گا۔ 3 سال کا بچہ وظیفہ لے رہا ہے، 4 سال کا بچہ حکومت سے وظیفہ لے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، اور میں نے تخمینہ 1-2 تاریخ کی کتابیں پڑھ کر تخمینہ لگایا کہ لاکھوں سے اوپر کروڑوں درہموں میں صرف وہ درہم پہنچ جاتے تھے جو مکہ اور مدینہ میں بیت المال سے اٹھا کر صحابہ کرام میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی عوام میں جو وظائف تقسیم کیے جاتے ہیں وہ کروڑوں میں پہنچتے ہیں۔ اتنا بڑا خرچ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اپنی عوام پر، اپنی رعایا پر۔ ایک مرتبہ ایک گھر کے دروازے سے گزرے، کانوں میں آواز پڑی، بچہ رو رہا ہے۔ اپنے ساتھ والے ملازم سے کہا دروازے پہ دستک دو، اور اس مائی صاحبہ سے کہو یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ غلام کے کہنے پر عورت نے جواب دیا جی۔ اس نے کہا یہ بچہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، میں نے اس کو دودھ نہیں دیا اور یہ دودھ پینا چاہتا ہے، میں دودھ چھڑانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تو آپ دودھ کیوں نہیں پلانا چاہتی، آپ کیوں دودھ چھڑانا چاہتی ہیں؟ جب وہ رو رہا ہے اور اس کی عمر بھی دودھ پینے کی ہے تو آپ کیوں دودھ چھڑانا چاہتی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون ہے کہ جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا اس کا وظیفہ پھر جاری ہوگا، تو جب تک یہ دودھ پیے گا تو وظیفہ تو اس کا نہیں ملے گا، میں اس کا دودھ چھڑوانا چاہتی ہوں تاکہ اس کا بھی ایک تنخواہ اس کی بھی جاری ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے کہا خطاب کے بیٹے تیرے اس فیصلے کی وجہ سے نہ جانے کتنی بچوں کا دودھ وقت سے پہلے چھڑوا دیا گیا، تو اپنے مالک کو کیا جواب دے گا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے ملازم سے کہا قانون لکھو، آج کے بعد جب بچہ اس کائنات میں آ جائے گا اس کا وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ دودھ چھڑوانے کی شرط ختم کر دی گئی تاکہ بچوں کا حق مائیں نہ مار سکیں۔ 2 سال ایک بچے نے دودھ پینے، اب ماں 2 سال میں 24 مہینوں کی بجائے 18 مہینے 20 مہینے اسے دودھ پلاتی ہے، اوپر والے 4 ماہ 6 ماہ 8 ماہ وہ دودھ اس لیے نہیں پلاتی تاکہ وظیفہ جاری ہو جائے، تو بچے کی صحت کا تو ستیہ ناش ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو پھر چینج کیا، اب پیدا ہونے والا بچہ وظیفے کا مستحق بن جائے گا۔ میں اپنے دوستوں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پورا مدینہ اسی وظیفے پہ چلتا تھا۔ وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہی، قمیص پہنا ہوا ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی آپ نے جو کپڑے ہمیں بانٹے ہیں تو ہمیں جو کپڑے ملے ہیں ان میں ایک جو کپڑا ایک ایک بندے کو ملا اس میں تو پورا سوٹ نہیں بن سکتا، اور آپ نے مکمل سوٹ اسی کپڑے سے بنایا ہوا ہے، آپ کو تو ایک بندے کے برابر حصہ ملا ہوگا، تو آپ کا کپڑا اتنا زیادہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے پورا سوٹ بنا لیا؟ ہمیں جو کپڑے ملے ان میں تو پورا سوٹ نہیں بنا، آپ نے مکمل سوٹ کیسے بنا لیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ کے باشندوں کی آمد کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، صرف بیت المال سے ملنے والا وظیفہ۔ امیر المومنین کا ذریعہ معاش بھی وہی ہے اور پوری رعایا کا ذریعہ معاش بھی وہی ہے، وگرنہ تو حضرت عمر فرما سکتے تھے کہ میرا کاروبار ہے میں وہاں سے کپڑا خریدا، مجھے فلاں بندے نے دی ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن فرمایا نہیں، مجھے بیت المال سے ملے۔ اپنے بیٹے سے کہا کھڑے ہو جاؤ اور اس بندے کو جواب دو۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کو کہنے لگا جناب ایک حصہ میرے ابا جی کو ملا، ایک حصہ مجھے ملا، میں نے اپنا سوٹ اپنے ابا جی کو دیا کہ ان کا سوٹ مکمل ہو جائے۔ اس نے کہا کہ اب بات سمجھ میں آ گئی، اب میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ ارشاد فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وظائف انہوں نے جاری فرمائے اور اپنی عوام کو انہوں نے خوشحال رکھا۔ یہ میں نے صرف اشارے بیان کیے، یہ نہیں بتایا کہ کون کون سے شہر میں پل بنایا، یہ نہیں بتایا کہ کون کون سی نہر کس کس شہر کے قریب بنائی، یہ نہیں بتایا کہ محکمہ جیل جو انہوں نے بنائے تو جیلیں کتنی بنائی، یہ پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی، پورے شہر لکھے ہوئے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی
وہ جنگیں کہاں کہاں ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، کامیابی کیسے ملی، یہ تمام چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہسٹری اور زندگی پڑھنے کے قابل ہے۔ ان کی ممبر کی زندگی دیکھی جائے، ان کی مسلح کی زندگی دیکھی جائے، ان کے اینٹ سر کی طرف رکھ کر سونے کی ہسٹری دیکھی جائے، اور پھر سپہ سالار بن کر میدان جہاد میں لڑنے کی ہسٹری دیکھی جائے، اور خود پیچھے کمان کرنے کی ہسٹری دیکھی جائے، جس میدان میں بھی ہم دیکھیں گے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو اسی میدان کے لیے پیدا کیا تھا۔ میں اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں سے اپنے عنوان کی طرف بھی کچھ آنا چاہتا ہوں۔ آج 9 بلکہ آج تو 9 ختم ہو چکی ہے، 10 کی رات شروع ہو چکی ہے۔